آج الحمدللہ وہ دن ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان مبارک ہو. ادھر دیکھتے ہیں تو قرضہ، ادھر دیکھتے ہیں تو قرضہ، ادھر دیکھتے ہیں قرضہ، پیچھے دیکھتے ہیں قرضہ. آج ہم کسی دوست ملک میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آئے ہیں مانگنے کے لیے. افواج پاکستان نے صرف 5 گھنٹے کے اندر انڈیا کی اتنی دھلائی کی ہے، اتنی کٹ لگائی ہے، اتنی مار ماری ہے کہ انہوں نے چیخیں مار کے 65 کی جنگ آپ نے پنگا لیا تھا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے. انہوں نے لاہور کا بارڈر کھولا، آپ کی فوجیں پھڑوں کر کے واپس آئیں. 71 کی جنگ آپ کی کیا ہے؟ کوئی پاکستان کی نہیں، دنیا کی تاریخ میں 90,000 فوجی نے ہتھیار نہیں پھینکا. پاکستان کا ایک بھی جہاز جو ہے وہ بارڈر کراس کر کے نہیں گیا. پاکستان کا ایک بھی جہاز، پی ایف کا، پاکستان ایئر فورس کا ایک بھی جہاز پاکستانی حدود سے باہر گیا ہی نہیں. ہماری افواج نے، ہمارے اداروں نے، انہوں نے یہ انشور کیا کہ ہم پوری دنیا کے آگے اب سر اٹھا کے چل سکتے ہیں. 1,40,00,000,000 مسلمانوں کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ یہ ایک پیمپر نہیں دے سکے بنی نوع انسان کو، یہ بال پوائنٹ نہیں دے سکے، یہ گاڑی کی ونڈ سکرین صاف کرنے والا وائپر نہیں دے سکے. ٹیلی فون کسی کو کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ مانگیں گے ہم سے. میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے. میں مانگنے نہیں آیا، لیکن مجبوری ہے. ہمارا کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا دیں. کوئی طریقہ ہے بھیک مانگنے کا؟ بھیک تو ہاتھ جوڑ کے پاکستان انڈیا سے 200 سال پیچھے ہے. او بھائی، وہ ابھی پتہ ہے کیا بنا رہے ہیں؟ ٹیسلا کی گاڑی بنا رہے ہیں. وہ ان کے وہ بلٹ ٹرین بن رہی ہے اپنی. انڈیا سے کشمیر لینے کی بات کرتے ہیں. انڈیا تو اپنی ماں بولتی ہے زمین کا، وہ تو کبھی بھی نہ دے ہمیں. تو یہ نعرے لگانے سے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اس طرح تو نہیں ہم کبھی لے سکتے کشمیر کو. انہوں نے تو بلکہ کشمیر کو زمین کو ماں بولتی ہیں. انڈیا تو ماں بولتی ہے اپنی زمین کو، وہ تو کہتی ہے ماں بیچی نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ نے پورے 25 کروڑ پاکستانیوں کا سر جو ہے فخر سے بلند کر دیا. ہمارے ان کے ایسٹس پتہ ہے کتنے؟ $600 بلین. آپ کے کتنے ہیں؟ 8 بلین. 8 بلین ڈالر کون سے ہیں جو آپ فقیر بھیک مانگ کے لے کے آئے ہو؟ 56-57 اتنے لگ بھگ مسلمان ملک ہیں، ایک میں بھی جمہوریت نہیں ہو. ڈوب مرو. میں صدیوں سے ایک بڑا دماغ نہیں پیدا کیا. ایویں بیٹھ کے بلا وجہ بیٹھ کے ویڈیوز بنائی جا رہے ہیں، نہ کچھ پتا ہے. وہ گئے، وہ جا کے دلی ایئرپورٹ کے اوپر جناب وہ اوپر سے انہوں نے بمباری کر دی. تو وہ کوئی کہہ رہا ہے امرتسر کے اوپر بمباری کر دی، وہ کہتا ہے کہیں پہ کر دی. اور میرے بھائی، ہمارا ایک بھی جہاز بارڈر کراس کر کے نہیں گیا. آپ کا پیشاب نکل جاتا ہے. وہ دو ڈویژن موو کر دینا، آپ کی ٹانگیں شام تک نہیں کاپنی رکتی. پھر بھی ہم آگے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں پھر بھی ہم آگے ہیں. یہ جو کہ گدھے کی بریانی جنہوں نے کھائی ہے نا، ان کے اندر سے گدھا نہیں نکل سکتا. اتنا کچھ آپ کو انڈیا کے بارے میں پتا ہے. ہم تو سوچتے ہیں کہ بچوں کو اسکول میں صرف دشمنی بتائی جاتی ہے. یہاں پہ مطالعے میں بھی سارا جھوٹ لکھا ہوا ہے. صحیح کہہ رہا ہے. ہاں، مطالعہ میں سارا جھوٹ لکھا ہوا ہے یار. بچوں کو اچھا کس نے کہا؟ یہ ہمارے سر بتاتے ہیں. اور میں جو حملہ ہوا، اب کیونکہ نریندر مودی صاحب کا یہ وزٹ اس لیے بہت سگنیفیکنٹ ہے کشمیر کا، جس کے اوپر اس لیے میں شو کر رہی ہوں کہ یہ پہلگام کے بعد، سنس پہلگام، یہ فرسٹ وزٹ ہے. اور مجھے نہیں پتا تھا، ویسے ہو سکتا بہت سے لوگوں کو پتا ہو کہ یہ والا برج بن رہا ہے یا یہ والے جو کانٹریکٹس پروجیکٹس ہیں یہ انہوں نے کرنے ہیں. لیکن دیکھ لیں، انہوں نے ابھی کچھ دن گزرے ہیں، اتنے دن کے اندر انہوں نے سب کمپلیٹ کر لیا. اور ایک ایسے مومنٹ پر، بڑا ہی ایک کروشل مومنٹ ہے جس مومنٹ پر وہ جا کے کر رہے ہیں نا، یہ سب بڑا کروشل مومنٹ ہے. کیونکہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلگام میں جو ہوا ہے اس کے فوراً بعد انہوں نے کشمیریوں کو کیا کچھ دے ڈالا ہے. سب سے بڑا تو میسج یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو کشمیر میں کیا ہے، پہلگام میں جو حملہ کیا، دہشت گردی کروائی، دہشت گردی کی، تو وہ وہاں پر جو ہے وہ برج بنا رہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا. تو ان کو بتا رہے ہیں کہ کون ہے تمہارے ساتھ. اچھا، اب اس کے اندر انہوں نے پھر یہ کہا کہ اس کا منہ توڑ جواب دیا. اور ایک بات جو انہوں نے کی وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتی ہوں. انہوں نے کہا کہ پاکستان یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح بھارت اندر گھس کر اس کی بیسس کو نشانہ بنائے گا، وہاں پر حملے کرے گا. اس لیے پاکستان بوکھلا گیا اور وہاں پر جو ہے ہم نے اندر گھس کر ملٹری بیسس کو پر حملے کیے ہیں. یہ باتیں بھی کی ہیں انہوں نے اس سپیچ کے اندر، نریندر مودی صاحب نے. اب دیکھ لو تسی، میرا اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے. یہ جو کچھ انہوں نے کہا میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں. تو یہ باتیں انہوں نے کی ہیں اور بھی بہت کچھ کہا. میں بس اب یہ جو ہے نا
इतना काफ़ी है। पता चल जाता है इससे कि उन्होंने क्या कहना है। देखें, मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो कुछ भी ना कहते ना, इसमें से एक लफ्ज़ भी वो पाकिस्तान का नाम ही ना लेते, तो ज्यादा कोई अर्थक्वेक आए या इतने ज्यादा जलजले वगैरह महसूस हो, ऐसा जो है वो बहुत कम या ना होने के बराबर ही कभी सुना है। लेकिन एक ही दिन में या 48 आवर्स में 19 बार जो है वो अर्थक्वेक आ चुका है कराची में। कई तरह की बातें हो रही हैं, कई तरह की थ्योरीज चल रही हैं, और एक तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दोनों कंट्रीज, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग को रुकवाया था, और उनका कहना ये था कि जी बिजनेस की वजह से उन्होंने रुकवाया है, और अगर दोनों ने जंग ना रोकी या दोनों ने लड़ाई ना रोकी, जो अटैक्स थे वो ना रोके, सीज फायर ना किया, तो वो बिजनेस नहीं करेंगे। एक थ्योरी ये भी चल रही थी। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि भारत ने जो अटैक किए थे, जो कि तकरीबन 9 के करीब बताए जा रहे हैं, वैसे हर एक अलग अलग फिगर दे रहा है, कोई 9 कह रहा है, कोई 11 कह रहा है, कोई 13 कह रहा है, लेकिन बहरहाल अगर हम 9 के फिगर को देख लें तो कहा यह जा रहा है कि जो अटैक्स किए भारत ने, उसमें से कुछ अटैक्स ऐसे भी हुए हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, मैं ये एक बार और क्लियर कर दूं कि ऐसा लोग कह रहे हैं कि कई ऐसे अटैक्स भी हुए हैं जो कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कह लीजिए न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां पर हैं, या कह लीजिए न्यूक्लियर एसेट्स जहां पे रखे हैं, या इंस्टॉलेशन है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो हैं उसके आसपास हुए हैं, और उसमें से किसी किस्म की लीकेज जो है वो भी जो है वो सुनने में आई है कि शायद हो रही है या हो सकती है, और इस किस्म की चीज भी है जिसकी वजह से अमेरिका बीच में आया और दोनों कंट्रीज को रोका गया और कहा गया कि अगर ऐसा हो गया तो दोनों कंट्रीज के लिए ही बहुत ही खतरनाक बात हो जाएगी। उसके साथ ही कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान जो है वो कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कराची में इस तरह के अर्थक्वेक्स जो है महसूस हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि कराची में बिजनेस सिटी, जैसे मैंने आपसे कहा है, वहां पे बहुत घर, करोड़ों की आबादी है, और एक बहुत ही भरा पूरा किस्म का शहर है। पाकिस्तान ने पहले भी जब न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो बलूचिस्तान के इलाके में किए थे, क्योंकि बलूचिस्तान का इलाका ऐसा है जो ज्यादातर एरिया जो है वो खाली है, वहां पे आबादी बहुत कम है और खुला एरिया ज्यादा है। तो वहां पर किए गए थे जो न्यूक्लियर टेस्ट के टाइम पर, या न्यूक्लियर वेपन जो पाकिस्तान ने बनाए थे उसके लिए जो कह लीजिए जो पाकिस्तान ने लॉन्च किए थे, तो वो जी बलूचिस्तान में किया था। तो कराची में ऐसा करेंगे, इसके ऊपर बहुत से लोगों को डाउट है। उनको लगता है ऐसा नहीं हो सकता, कराची में तो कोई ऐसी जगह नहीं है। दूसरा ये कि कराची एक बहुत ही क्राउडेड सिटी है, वहां पर ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जा सकते। फिर क्या हो सकता है? क्या ये ऊपर वाले की तरफ से कोई कुदरती तौर पे क्या इस किस्म के अर्थक्वेक्स आ रहे हैं? क्या कोई कह लीजिए कि जो एक क्लाइमेट चेंज जो आ रहा है, एक आप समझते हैं कि लोग कई बार बात कर भी रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात हो रही है, तो उसमें जाहिर है अर्थक्वेक जो है वो भी अब ऐसी ऐसी जगहों पर आना शुरू हो जाएंगे जहां शायद पहले कभी नहीं आए, ये बात भी की जा रही है। या फिर कुछ और चीज है जो इस वक्त लोगों की समझ से बाहर है या लोग समझ नहीं पा रहे। आखिर ये सब कुछ चल क्या